سورہ الحج رکوع نمبر 7 تلاوت. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. سورہ الحج رکوع نمبر 7 ترجمہ کنز الایمان. تم فرما دو کہ اے لوگو میں تو یہی تمہارے لیے صریح ڈر سنانے والا ہوں. تو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی، اور جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں میں ہار جیت کے ارادے سے وہ جہنمی ہیں. اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول یا نبی بھیجے سب پر کبھی یہ واقعہ گزرا ہے کہ جب انہوں نے پڑھا تو شیطان نے ان کے پڑھنے میں لوگوں پر کچھ اپنی طرف سے ملا دیا تو مٹا دیتا ہے اللہ اس شیطان کے ڈالے ہوئے کو، پھر اللہ اپنی آیتیں پکی کر دیتا ہے. اور اللہ علم و حکمت والا ہے تاکہ شیطان کے ڈالے ہوئے کو فتنہ کر دے ان کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں. اور بے شک ستمگار دھر کے یعنی پرلے درجے کے جھگڑالو ہیں. اور اس لیے کہ جان لیں وہ جن کو علم ملا ہے کہ وہ تمہارے رب کے پاس سے حق ہے تو اس پر ایمان لائیں تو جھک جائیں اس کے لیے ان کے دل. اور بے شک اللہ ایمان والوں کو سیدھی راہ چلانے والا ہے. اور کافر اس سے ہمیشہ شک میں رہیں گے یہاں تک کہ ان پر قیامت آ جائے اچانک یا ان پر ایسے دن کا عذاب آئے جس کا پھل ان کے لیے کچھ اچھا نہ ہو. بادشاہی اس دن اللہ ہی کی ہے اور وہ ان میں فیصلہ کر دے گا. بادشاہی اس دن اللہ ہی کی ہے وہ ان میں فیصلہ کر دے گا. تو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ چین کے باغوں میں ہیں. اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھٹلائیں ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے. سورہ الحج رکوع نمبر 7 تفسیر. ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، اللہ کا پاک کلام بڑی محبت سے اور بڑے پیار سے سننے والوں، اس رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ اعلان کروایا گیا کہ بتا دو کہ میں قبل از وقت کسی خطرے کے آنے سے پہلے تمہیں آگاہ کرنے والا ہوں. اور وہ خطرہ یہ ہے کہ نافرمانی کرو گے تو عذاب ہوگا، میرا انکار کرو گے خدا بھی تم سے روٹھ جائے گا. خطروں سے آگاہ کیا. دین کی نافرمانی کرنے والوں کو بتایا کہ تم دین کی نافرمانی کرو گے، اسلام کی نافرمانی کرو گے تو تمہیں نقصان ہوگا. پھر اس کے بعد اگلی ایک آیت کریمہ ہے اور چند اگلی 7 آیات اس کے ساتھ ہیں، یعنی آیت نمبر 51 سے لے کر تقریباً 53 تک اور 54 تک
یہ جو 3-4 آیات ہیں، ان آیات کے شان نزول میں یہ بات صدر الافاضل بدر الاماثل امام سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اعلی حضرت امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم الشان ترجمہ کنز الایمان کی تفسیر کرتے ہوئے یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سورہ ون نجم نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہایت ادب والی مسجد حرام، حرام کا مطلب ہے بہت زیادہ ادب والی مسجد، تحریم والی مسجد، خانہ کعبہ میں اس کی تلاوت فرمائی، اور بہت آہستہ آہستہ حضور تلاوت فرما رہے تھے، درمیان میں وقفہ فرماتے ہوئے جس سے سننے والے غور کر سکیں اور یاد کرنے والوں کو یاد کرنے میں مدد ملے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ پر پہنچے وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى، تو حسب دستور پیچھے سے حضور وقفہ فرماتے ہوئے آ رہے تھے، تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وقفہ فرمایا اور ابھی اگلی آیت پڑھنا چاہ ہی رہے تھے تو شیطان نے فوراً مشرکین کے کان میں 2 اسی طرح کے ملتے جلتے کلمے ایسے کہہ دیے کہ جس سے ان بتوں کی تعریف نکلتی تھی۔ تو اسی وقت یہ بات شیطان نے جو مشرکین کے کانوں میں کہی اور مشرکین کو اس آیت سے آگے کچھ ملا کر اپنی طرف سے بتوں کی تعریف میں کچھ کلمے سنائے، تو سیدنا جبریل علیہ السلام اسی وقت حالت نماز میں ہی حضور پر نازل ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ آپ نے یہاں وقفہ فرمایا ہے، تو اس وقفے کے درمیان شیطان نے یہ حرکت کی ہے۔ اس حرکت پر، شیطان کی اس حرکت پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل رنجیدہ ہو گیا۔ اب ایک واقعہ وہ ہو گیا اور دوسرا واقعہ یہ ہوگا کہ حضور کا دل رنجیدہ ہو گیا۔ اب جو ہی رب کریم نے دیکھا کہ میرے محبوب کا دل رنجیدہ ہو گیا ہے تو اس وقت اللہ پاک نے اسی وقت یہ آیت نازل فرمائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو، غمگین دل کو تسلی دی کہ محبوب آپ نہ گھبرائیں، آپ پریشان نہ ہو، قرآن کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، وہ تو شیطان نے مشرکوں سے بات کی ہے، جو کی ہے میں اس کو مٹا دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کی رنجیدگی رب کریم کو گوارا نہ ہوئی اور اسی وقت اللہ پاک نے ان آیات مقدسہ کو نازل کیا۔ یہاں میں ایک بات آپ کی خدمت میں ایک محبت کے نقطے کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے، شیطان نے اپنی طرف سے ایک کوشش کی کہ قرآن کا مقابلہ کرے اور صاحب قرآن کا مقابلہ کرے۔ شیطان نے کوشش کی اور کرنے کی کوشش کی، اس میں حضور کا بھی مقابلہ تھا، قرآن کا بھی مقابلہ تھا، حضور نماز میں، اور شیطان نے اس حالت میں کوشش کی، کوشش جو کی اس نے مشرکین پر کی اور مشرکوں کو قرآن کے خلاف کچھ، قرآن کے اندر کچھ اپنی طرف سے بات بڑھا کر کرنے کی کوشش کی۔ جب وہ ناکام ہوا، ناکام ہو گیا، اور بے شک ناکام ہوا، وہ ناکام ہو گیا، مشرک ناکام ہو گئے۔ جب شیطان زور لگا کر جیت نہ سکا میرے مصطفیٰ کے خلاف، شیطان زور لگا کر جیت نہ سکا میرے مصطفیٰ کے خلاف، تو اے دنیا بھر کے گستاخوں اور بے ادبوں، قرآن مجید کی بے ادبی کرنے والوں، سن لو، اس قرآن کو جب تمہارا بڑا چیلنج نہ کر سکا، تمہارا بڑا شکست کھا گیا ہے، تو سن لو یہ قرآن انشاءاللہ العزیز قیامت تک قائم رہے گا اور اس کی آیات سے، اس کے نور سے کائنات کے دلوں کو اجالے ملتے رہیں گے اور اس کی ہدایت سے زمین پہ برکت نازل ہوتی رہے گی، لوگوں کو نور ملتا رہے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے کافروں کو برا لگے، چاہے مشرکوں کو برا لگے، واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو مکمل فرمائے گا، تمام فرمائے گا۔
اور یہ انشاءاللہ العزیز یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب قرآن کے سامنے اتنا بڑا دشمن، میں سمجھتا ہوں سارے کافر ایک طرف اور ایک شیطان ایک طرف، شیطان اتنا بڑا دشمن کہ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر اس کے بارے میں سورہ یوسف کے اندر بھی اور کئی مقامات پر بارہا ارشاد فرمایا، ان الشیطان للانسان عدو مبین، لوگو شیطان انسان کے لیے کھلا اور واضح دشمن ہے۔ اتنا بڑا واضح دشمن جب وہ قرآن پر کامیابی نہیں پا سکا، قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکا، تو باقی تو سارے چھوٹے ہیں، یہ قرآن پاک کا کیا مقابلہ کر سکیں گے؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک قرآن مجید کے نور سے ہم سب کو منور فرمائے اور ساری کائنات میں اس کتاب کو ہمیشہ سلامت اور باقی رکھے۔